کے تصور عشق پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یاسمین نے مجھے حکم دیا تھا کہ عشق کے اوپر بات کریں۔ اس سے پہلے ہم اقبال کے اوپر ایک لیکچر، ایک اقبال فہمی کے حوالے سے ہم ایک گفتگو کر چکے ہیں۔ اقبال کی زندگی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ شروع ہی سے بہت نظم و ضبط کی حامل رہی، بہت ڈسپلن رہے وہ اپنی لائف میں۔ میں پہلے لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں کہ وہ جب لندن پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہاں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرجے تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہ لندن کی سردی میں بھی وہ صبح نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ ان کی بڑی ڈسپلن زندگی تھی، اور اس طرح جوانی کی عمر میں ان کی شاعری جس میں وہ عشق اور محبت اور رومانی جذبات کا اظہار کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کسی پلیٹونک لو کے قائل تھے یا ان کی شاعری کوئی میٹافزیکل یا کوئی بہت سی نہیں، ایک انسان کی شاعری تھی، اور ایک انسان کے حوالے سے بہت خوبصورت جذبات انہوں نے جب بھی اپنی جوانی کی شاعری کے لکھے ہیں تو وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر انہوں نے یقیناً بجلیاں گرائی ہیں، لیکن وہاں بھی ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے اور ایک ٹھہراؤ اور متانت پائی جاتی ہے، جیسے کہ ہم ان کے اشعار میں دیکھتے ہیں کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، چھپتی نہیں ہے یہ نگہ شوق ہم نشیں، پھر اور کس طرح انہیں دیکھا کرے کوئی، کھل جائے جو مزے ہے تمنائے شوق کے، دو چار دن جو میری تمنا کرے کوئی۔ اس میں جوانی کی عالم میں وہ ایک عاشق اور ایک محبوب کی کیفیت کو بڑی اچھی طرح بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں بڑی پاکیزگی اور بہت ڈسپلن ہے، کہیں ہمیں وہ عامیانہ یا کوئی لسٹ اس میں ہمیں نہیں نظر آتی ہے۔ اور جیسے وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی، کیا بتاؤں ان کا میرا سامنا کیوں کر ہوا۔ بڑے خوبصورت اشعار ہیں، اور ان کی حقیقت پسندی ہمیں اس شعر سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جوانی ہے تو ذوق دید بھی لطف تمنا بھی، جوانی ہے تو ذوق دید بھی لطف تمنا بھی، ہمارے گھر کی آبادی قیام مہمانت ہے۔ جوانی ایک مہمان ہے انسان کے جسم میں، اور جب تک وہ مہمان رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں وہ آبادی رہتی ہے، اور جب وہ مہمان رخصت ہو جاتا ہے تو وہ جذبات نہیں رہتے۔ یہ اقبال کی شاعری کے شروع کے زمانے کے محبت کے بارے میں ان کے اشعار ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آپ کینوں میں، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آپ کینوں میں۔ اور عشق جاویدہ کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ نہ صرف عاشق بلکہ محبوب بھی دونوں جو ہیں وہ امورٹل ہو جاتے ہیں، ان کو حیات جاویدانی عطا ہوتی ہے۔ عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں، ہے بقائے عشق سے پیدا بقا محبوب کی، زندگانی ہے عدم نہ آشنا محبوب کی۔ عدم نہ آشنا یعنی کہ وہ ایور لاسٹنگ زندگی جو ہے محبت کے ذریعہ کا ہوتی ہے۔ ان کی محبت بڑی گہری اور بڑی خوبصورت چیز ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے محبت کے بارے میں کیا کہا ہے، اور محبت کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ عشق بھی ایک شراب ہے اے دل، ہوشیاری اسی کی مستی ہے، تاب اظہار عشق نے لے لی، گفتگو کو زبان ترستی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام ایکسپریشن جو ہے وہ عشق نے لے لیا، باقی میرے پاس اب بات چیت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا کہتے ہیں محبت کے بارے میں، ان کی ایک نظم جو بانگ درا میں ہے، بہت خوبصورت نظم ہے، اور میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ لوگ گھر جا کر ضرور اس نظم کا مطالعہ کریں اور غور سے اس کو پڑھیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ محبت کی ابتدا کب سے ہوئی، کہ کائنات کی ابتدا جب ہوئی ہے ابھی کائنات پوری طرح سے فعال بھی نہیں ہوئی، ابھی کائنات پوری طرح سے ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، محبت کی ابتدا جب سے ہو گئی۔ اور کس طرح ایک کیمسٹ نے، ایک کیمیا گر جو عرش پہ رہتا تھا، اس نے محبت کو مختلف چیزوں سے اجزاء جمع کر کے محبت بنائی۔ بڑی خوبصورت نظم ہے، سنیے۔
روح شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا غم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ واقف تھا ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کی ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے، کمال ہستی کی تھی ابتدا گویا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشمے روح آدم سے، اس نسخے کو فرشتے انسانوں سے چھپاتے تھے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشمے روح آدم سے، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو پڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے، سبحان اللہ، وہ اس نسخے کو پڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی یہ بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی آخر برائی سی فہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، اب دیکھیے اس نے کس طرح محبت بنائی، چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی نور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو کھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، آب حیات میں کھولا، پھر ان اجزاء کو کھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محبت نے یہ پانی ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کی گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش آیا ذروں نے اس کے خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، حرام ناز پایا آفتابوں میں ستاروں نے، چٹک گنجوں نے پائی راگ پائے لالا زاروں نے، اس طرح محبت بنی ہے ابتدائے آفرینش میں، at the beginning of life جو تھی وہ محبت بنی اور ان اجزاء سے بنی ہے۔ اب مجھے کوئی بتائے گا کہ اجزاء ترکیبی یاد ہیں آپ لوگوں کو، انگریڈینٹس، یہ ایک ریسیپی ہے محبت کی، کیک سے تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن یہ کہ بتائیے تارے سے کیا مانگا، چاند سے کیا مانگا، رات سے کیا مانگا، رات سے تیرگی اندھیرا تاریکی، بجلی سے کیا مانگا، تڑپ، حور سے کیا مانگا، اور حضرت عیسیٰ سے کیا لیا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زندگی کی حرارت، کیونکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے نا وہ، حرارت حضرت عیسیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا لیا، شان بے نیازی، فرشتوں سے کیا لیا، فرشتوں سے کیا لیا، ملک سے عاجزی، شبنم سے کیا لیا، افتادگی انکساری، پھر ان اجزاء کو کس چیز میں گھولا، ہاں بے حیات، ان کو بہت سارے اپوزٹس جمع ہوئے، بہت ساری پیچیدہ چیزیں جمع ہوئی زندگی کی مختلف چیزوں سے، انہوں نے کاسمک آرڈر میں جو ہمیں ستارے، بجلی، ہوا، پھول، شبنم نظر آتا ہے، فرشتے، حور، جنت سے بھی لے آئے جا کے اور آسمان سے بھی لے آئے، ہر جگہ سے انہوں نے وہ خوبصورت چیزیں جمع کی اور اس کو
محبت کے نام سے عرش پہ وہ چیز پہچانی گئی، اور جس کو وہ عرش اس میں اعظم سے بھی بڑا رتبہ جو تھا ان کو، الکیمسٹ جو تھا وہ اس میں اعظم سے بھی بڑا اس کو رتبہ کہلاتا ہے۔ یہ انسان کی محبت ہے، کیونکہ انسان خود بہت پیچیدہ چیز ہے، تو ظاہری بات ہے کہ انسان کی محبت بھی اتنی ہی پیچیدہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ محبت ان کے شروع کے دنوں کی یہ جذبات ہیں اور یہ خوبصورت انگریڈینٹس ہیں، اس محبت نے عشق کا درجہ کب حاصل کیا اور کس طرح حاصل کیا؟ کوئی جو اقبال پڑھتے ہیں، اقبال فہمی کا جن کو شوق ہے، ان کو ضرور پتا ہوگا اس حوالے سے کہ محبت عشق میں کیسے بدلی۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث قدسی سناؤں کہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے مجھے چاہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس نے مجھے چاہا، جس نے مجھے ڈھونڈا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے چاہا، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے عشق کیا، جس نے مجھ سے عشق کیا اس کا میں نے خون کر دیا، اور اس کا خون بہا میں خود ہوں۔ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے عشق کیا، جس نے مجھ سے عشق کیا اس کا میں نے خون کر دیا، اور اس کا خون بہا میں خود ہوں۔ یہ ہم اس کو آگے چل کے سمجھیں گے چارٹ کی مدد سے۔ تو کوئی مجھے بتائے کہ محبت نے عشق کا رتبہ کیسے حاصل کیا؟ ویری گڈ، دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ۔ ایک اور میں جس بات کو پڑھا نہیں ہے لیکن میں جس چیز کو پہنچی تھی جو کہ عشق پہ انٹر ہوئے یہ نبی پاک کے عشق میں پہلے گئے۔ ویری گڈ۔ اور کون مرشد کون تھا ان کا؟ اچھا چلے، بہت اچھا، آپ لوگوں نے بڑی اچھی کوشش کی۔ اچھا، اس میں مرشد اب یہ ہے کہ ہمیں 600 سال پیچھے جانا پڑے گا یہ بات دیکھنے کے لیے کہ اقبال کی محبت نے عشق کا رنگ کیسے اختیار کیا۔ اقبال کا آپ کو جیسے پتا ہے کہ شروع ہی سے ان کی تعلیم اور تربیت بہت مذہبی گھرانے میں ہوئی تھی، اور ان کے آس پاس اس قسم کا ماحول تھا کہ یہ بات تو یقینی تھی کہ ان کو ایک مذہبی شخصیت آگے جا کے بڑھنا تھا۔ اب چونکہ وہ اتنے ذہین تھے اور مفکر تھے تو انہوں نے ایک اسلامی مفکر اور ایک شاعر انسانیت کی حیثیت سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے رکھا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اور لیکن ایک بہت اہم شخصیت ہے تاریخ کی کہ جو اقبال سے 600 سال پہلے تھی، روم میں، وہ بہت اہم شخصیت ہے، اور جنہوں نے اقبال کے اندر عشق کی آگ لگائی۔ اب ہم تھوڑا سا رومی کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، کیونکہ اقبال کا عشق جو ہے وہ رومی کے عشق کا پرتو ہے۔ انہوں نے بنیادی فلسفہ عشق کا رومی سے لیا ہے، اس کے بعد اس کو ڈیولپ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو اتنی خوبصورتی سے وہ آگے لے گئے ہیں کہ ہمیں ابھی 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کے یہاں غور سے ہم سنیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ عشق کس طرح ڈیولپ ہوا تھا۔ 7ویں صدی ہجری میں ابن عربی، محی الدین اکبر ابن عربی ہوتے ہیں، 7ویں صدی ہجری میں تھے، اور انہوں نے فلسفے کی دنیا میں تہلکہ مچایا۔ ان کی تصنیف فصوص الحکم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی گہری اور اتنی مشکل کتاب ہے کہ ایک عہد میں اس کے سمجھنے والے چند لوگ ہوتے ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ فصوص الحکم، سیلز آف وزڈم، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم کبھی وہ بھی بیٹھ کے سمجھیں گے۔ تصوف کی عمیق ترین، فلسفے کی گہری ترین وہ کتاب ہے فصوص الحکم، مولانا روم کی۔ جی وہ عربی میں ہے بیسیکلی، اب اس کے ٹرانسلیشن ہو چکی ہیں، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، انگلش میں بھی ہو چکا ہے ترجمہ اس کا، اور ان کی مثنوی مولانا روم بہت مشہور ہے جو کہ آپ سب نے سنی ہوگی، دیکھی ہو، اس کا نام پڑھا ہوگا۔ فی معافی بھی ہے ان کی، منطق الطیر بھی ہے، ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ تو فصوص الحکم بہت مشہور ان کی ہوئی، اور وہ محبت کے نظریے کے علم بردار تھے مولانا روم جو تھے، وہ نہیں ابن عربی جو تھے، ابن عربی کی بات کر رہے ہیں، ابھی مولانا روم تک نہیں پہنچے ہم، ابن عربی مولانا روم سے بھی پہلے تھے۔ اس کے بعد ان کے سوتیلے بیٹے صدر الدین مولوی کے ذریعے ان کے عشق اور محبت کا نظریہ مولانا روم تک پہنچا۔ ابن
کے بعد مولانا روم تک یہ پہنچا، اور مولانا روم سے پھر یہ عشق جو ہے وہ اقبال نے حاصل کیا۔ مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے مولانا روم کی، میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے لے آئی ہوں، یہ 6 جلدیں ہیں مثنوی کی، اور ان کا منظوم ترجمہ سید سجاد حضرت نے کیا ہے، اس میں منظوم ترجمہ بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم مثنوی کا بھی اسی طریقے کی گیدرنگ کر سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت ہزاروں اشعار ایسے موتی کی طرح سے پروئے ہوئے ہیں، اور ان میں مولانا روم نے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے، حکایتوں کے ذریعے، جانوروں کی کہانیاں، شیر، بکری، لومڑی، بھیڑیا، خرگوش، کتا، بلی، ان کی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے بہت بڑے بڑے سبق ہمارے لیے انہوں نے رکھے ہیں۔ اور شروع کیا تھا نا، اور مولانا طاہر القادری اکثر مثنوی کا درس دیتے ہیں، اور ہمارے بچپن کی یاد میرے ذہن میں محفوظ ہے، جس میں مثنوی ایک بڑے خوبصورت طرز کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، اور وہ اس سے ایک عجبی کیفیت تاری ہوتی تھی۔ اور مثنوی، اب دیکھیے ہم لوگ کی بدنصیبی کیا ہے کہ کورس میں اس قسم کی کتابیں نہیں رکھی جاتی، یا ہمارے بچوں کو جو بڑے ہو رہے ہیں انہیں مثنوی کے بارے میں سمجھتے کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا ہست قرآن در زبان پہلوی، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہیں، اور وہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیرو اور محبت کرنے والے تھے، اور وہ ان کی قرآنی تعلیمات انہوں نے اپنی مثنوی میں پوری جیسے نظم کر دی ہے نا، جیسے موتی کی طرح سے ایک لڑی میں پرو دی ہے انہوں نے۔ تو مولانا روم کی وجہ سے، مولانا روم کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، تشنگان گر آب جویند از جہاں، آب ہم جویند عالم تشنگاں۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر پیاسے لوگ دنیا میں پانی کو تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ اگر پیاسے لوگ دنیا میں پانی کو تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، یحبہم، ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا ہے یحبونہ، یعنی میرے بندے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، پھر یحبونہ، پھر بندے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اسی محبت کا فیضان ہے۔ خدا کی ذات پاک تو ہر چیز کا منبع ہے، اسی سے محبت نکلی ہے، اس نے اپنے بندوں سے محبت کی اور اپنے بندوں کو محبت کرنا سکھائی۔ تو یہ مثنوی مولانا روم کا یہ مرکزی خیال ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ بہت نوافل کے ذریعے اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے دوسرے بندوں سے محبت کر کے خدمت خلق کے ذریعے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ زبردست لگا کہ بندہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، اللہ بندے کی طرف آتا ہے۔ God falls in love with somebody who does service to humanity۔ جو ہیومینٹی کی سروس کرتے ہیں نا لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو بہت بڑی لگے گی، لیکن میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جب انسان اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کی خدمت کرتا ہے کہ جو ڈاؤن ٹراڈن ہے، جن کو معاشرہ کاٹتا ہے، جن کو معاشرہ ریجیکٹ کرتا ہے، جن کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کا تو مرتبہ بہت کم ہے، یہ غریب ہیں یا معاشرے، اگر کوئی شخص اپنا ٹائم، اپنی انرجی ان کی خدمت میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اپنی طرف بلاتا ہے، پھر اس کا تزکیہ کرتا ہے، پھر اس کے دل دماغ پر اپنا نور اس طرح نچھاور کرتا ہے کہ سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، سب حجابات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ قرب کی منزلوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اور اللہ اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری طرف ایک قدم بڑھ کر آؤ، میں 10 قدم بڑھ کر تمہاری طرف۔ یہ تو بات کی منزل ہے، لیکن پہلی منزل وہی ہے کہ جب خدمت خلق کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو رومی جب یہ مثنوی لکھ رہے تھے تو رومی لکھتے ہیں قافیہ اندیشم و دلدار من گویا دم مندیش جز دیدار من۔ جب میں مثنوی لکھ رہا تھا تو میں قافیے کی تلاش میں تھا، ظاہر شاعری میں قافیہ ردیف بہت اہم ہوتا ہے، تو مجھے آواز آئی، آواز محبوب میرے اللہ کی، میرے
آواز آئی کہ تو قافیے کی تلاش میں مت رہ، قافیے کی فکر نہ کر، مثنوی تو ہم لکھوا رہے ہیں، ہماری طرف متوجہ رہو، مثنوی ہم لکھوائیں گے۔ اب آپ دیکھیے ہزاروں اشعار اس میں اتنے خوبصورت قافیے کے ساتھ پروئے ہوئے ہیں کہ مثنوی مولانا روم ویسٹ میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی شاعری مثنوی مولانا روم ہے۔ آپ ویسٹ میں جائیں، امریکہ انگلینڈ میں جائیں، بک سٹال میں جائیں، آپ کو رومی کارنر ملے گا۔ رومی کے حوالے سے مختلف زبانوں میں اس کی ترجمہ ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، مختلف لوگوں نے اس کی ایکسپلینیشن شرح وغیرہ لکھی ہے، اور کیا پروگرام اس کے حوالے سے ہوتے۔ ٹی وی ون والوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، پچھلے سال کی بات ہے کہ مولانا روم پر پروگرام کریں، اور اس میں یہ ہمارا پروگرام ابھی جو یہ آئیڈیا ہے پائپ لائن میں انشاءاللہ ایک دن آپ ٹی وی ون پہ مولانا روم پہ ہمارا پروگرام دیکھیں گے کہ رومی نے دنیا میں اس زمانے میں تاتاریوں نے وسط ایشیا میں بہت تہلکہ مچایا ہوا تھا۔ اگر جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے ہلاکو خان نے اور تاتاریوں نے جو حملے کیے اور قتل و غارت اور خون کا بازار گرم کے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے تھے، تو مسلمان اس زمانے میں بہت ڈاؤن اور انحطاط کی طرف تھے، اور بددلی اور مایوسی ان کے اندر چھائی ہوئی تھی، اور وہ بالکل ایز اے نیشن قوم کی حیثیت سے ختم ہو چکے تھے۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی کے ذریعے ان کے اندر زندگی کی رمق، ایک امید کی کیفیت پیدا کی، اور مسلمانوں کو بتایا کہ نہیں، یہ وقتی ہے، اگر یہ حملہ ہوا ہے کہ تمہاری طرف تم قتل و غارت میں اور خون میں گرفتار ہو اور تم اس قدر مصیبت میں ہو، لیکن نہیں، تمہارے اندر ابھی وہ نور، وہ شرف باقی ہے، وہ زندگی، وہ حیات باقی ہے جو تمہیں واپس اٹھا سکتی ہے۔ اچھا، اقبال بھی کچھ اسی قسم کے حالات سے دو چار تھے، جیسے کہ ہم نے پہلے لیکچر میں دیکھا کہ اقبال نے ویسٹ میں تعلیم حاصل کی، جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آئے، انگلینڈ میں پڑھا، پورے مغربی فلسفے کو، مشرقی فلسفے کو جب انہوں نے پڑھ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کس قدر مایوسی میں گرفتار ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ کشت ویراں تو ضرور ہے، مسلمانوں کا حال بہت خراب تھا 20ویں صدی کے اوائل میں، اور خاص طور سے تو ہی نادر چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داماد ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، تمہارے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، تمہارے اندر بڑی حرارت ہے، بڑی زندگی ہے۔ تو یہ والی چیز جو تھی یہ انہوں نے رومی سے حاصل کی کہ رومی نے اپنے عہد کے مسلمانوں کو امید اور زندگی کا اور عشق کا پیغام دیا، تو اقبال نے بھی اپنے عہد کے زمانوں کو، عہد کے لوگوں کو یہی کہا۔ اور کیا کہتے ہیں رومی کہ عشق حقیقی کی دولت وہ دولت ہے کہ جس سے سرشار ہو کر انسان زندگی کی سختیوں میں بھی شاداں اور فرحاں رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اور اگر جس دل میں محبت الہی نہیں ہے تو وہ چاہے باغ کے کونے میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو زندگی سے لطف حاصل نہیں ہوگا۔ یہ مولانا روم کا آئیڈیا ہے۔ اور مثنوی کا، اس مثنوی کا اہم ترین موضوع جو ہے وہ عشق ہے، اہم ترین موضوع عشق ہے، اور ان کے ہر کسی ٹاپک کے اوپر یہ عشق کا موضوع جو ہے چھایا ہوا ہے۔ مولانا روم اس کو ہزار طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو بتاتے ہیں، وجد میں، مستی میں آ کے، شوق میں آ کے اشعار اس کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ اتنے لمبے لمبے اشعار اس کے حوالے سے ہیں کہ ہم ایک سٹنگ میں بیٹھ کے مثنوی مولانا روم کے جو اشعار عشق کے بارے میں وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا میں نے صرف یہ چند جملے اس کے لیے آپ کے لیے نکالے ہیں کہ وہ عشق کی گوناگو کیفیات سے سیر نہیں ہوتے، ان کا دل نہیں بھرتا۔ اس کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں، اور ان کے یہاں جو عشق کی کیفیت پائی جاتی ہے وہ ایک ایکسٹسی کی کیفیت ہے، ایک مستی کی کیفیت ہے جو وہ عشق کے بارے میں کہتے ہیں۔ اچھا، اگرچہ عشق کی بنیادی باتیں حسن، لب، رخسار، بالاں، کھوٹ، جسم، قد، رنگ، یہ وہ فلاں ہے، وہ سب کچھ ہے، فراق ہے، ہجر ہے، وصال ہے، صحیح ہے، کوشش ہے، محبوب ہے، ملنا جلنا، خلوت ہے، رومانی جذبات ہے، لیکن اقبال اور رومی کے یہاں عشق جو ہے وہ دوسرے شاعروں سے بالکل مختلف عشق ہے۔ یہ عشق لسٹ والا عشق نہیں ہے، یہ عشق جو ہے یہ شہوت زدہ عشق نہیں ہے، یہ عشق وہ عشق نہیں ہے جو عام فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ تیرے پیچھے اور میں تیرے پیچھے، ایسا عشق بالکل نہیں ہے۔
ان کا عشق جو ہے وہ کیا ہے، ابھی ہم آگے چل کے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پیکر گلتاب ناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاسل کرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، گاہ بحیلہ می برد گاہ بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب، عشق کے ہے معجزات سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین، عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب۔ پھر کہتے ہیں عشق طینت میں فرومایا نہیں مثل ہوس، پرے شہباز سے ممکن نہیں پرواز مگس۔ ایک جگہ اور اس طرح کہتے ہیں اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، وگرنہ مرد مسلمان بھی کافر و زندیق، بے جرت رندانہ ہر عشق ہے روباہی، بے جرت رندانہ ہر عشق ہے روباہی، بازو ہے قوی جس کا وہ عشق ید اللہی۔ اور اقبال کی مشہور نظم من کی دنیا جس کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پر اکسانے لگا مرغ چمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی کے سوئے دجلہ و فرات۔ تھوڑا سا آسانی ہوگی کہ نہیں کہ اقبال کا شوق بھی لوگوں کے درمیان کتنا ہے، کیسے تو ہم اقبال کے نزدیک انسان کے قلب میں عشق کا شعلہ بھڑکنا اس کی کامیابی کی دلیل ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عشق کے شعلے کی گرمی اور عشق کے شعلے کی بے قراری انسان کے قلب میں پیدا ہو تاکہ وہ اپنی زندگی کی راہوں میں آگے بڑھے اور کامیابی حاصل کرے۔ بعض کا